فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا مارا ہوا یہ شخص امید اور مایوسی کے عالم میں حضرت عبداللہ بن عامر قریشی اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنے قدموں کو یوں کھینچ کھینچ کر اٹھا رہا تھا جیسے کسی ملزم کو تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، کندھے لرز رہے تھے اور پیشانی عرق آلود تھی، کیونکہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کامیاب لوٹے گا یا ناکام۔ اس کا رنگ پھکتا اور چہرہ یوں نظر آ رہا تھا جیسے اس سے خون نچوڑ لیا گیا ہو، لیکن بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا۔ بیماری نے بدن سے قوت کسب سلب کر لی تھی اور گھر میں علاج معالجے کے لیے 1 درہم بھی موجود نہ تھا۔ جو تو کر کے کسی طبیب کے پاس گیا، اس نے نبض دے کر دوا فراہم کر کے اسے گائے کے دودھ سے تناول کرنے کی ہدایت کر دی۔ یہ بیچارہ تو نان جوئی کا محتاج تھا، دودھ کہاں سے خریدتا؟ خودداری اور عزت نفس کی بنا پر کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کو پہاڑ اٹھانے سے بھی گراں اور دشوار سمجھتا تھا۔ پھر شرفا کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی مصیبت نہیں ہو سکتا۔ ہم شریعت مطہرہ میں اس حالت سے 2-4 شخص کے لیے دستے سوال دراز کرنے کی اجازت ہے۔ اگر اس حال میں بھی کوئی مسلمان دستے سوال دراز نہ کرے اور بھوکا مر جائے تو جہاں اس کے ہم مذہب گناہ گار ہوں گے، وہاں مرنے والا بھی خودکش متصور ہوگا۔ چنانچہ یہ ناتواں اور ناچار شخص بستر سے اٹھا اور کھڑا ہو کر اس سوچ میں ڈوب گیا کہ جاؤں تو کس کے پاس، کیونکہ بخیل اور کنجوس مالدار کے سامنے آدمی اپنے چہرے کی آبرو بھی ضائع کر آتا ہے اور وصول بھی کچھ نہیں ہوتا۔ کنجوس اور بخیل مالداروں کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ وہ خوش دلی سے مریضوں اور محتاجوں کو تو پانی کا گھونٹ بھی نہیں پلاتے اور نہ کسی مسکین کو لقمہ تک کھلاتے ہیں، مگر کنپٹی پر پستول رکھنے والے چور اور ڈاکو کے سامنے تجوریاں کھول دیتے ہیں۔ ان سے شکریہ کی بجائے تھپڑ کھا کر خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ جان بچ گئی۔ اس شخص نے اللہ کو یاد کیا اور نجیب الطرفین صحابی حضرت عبداللہ بن عامر اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑا، کیونکہ ان کی خصلت جود و سخا مشہور تھی۔ امید تھی کہ وہ چہرے کی آبرو کو رائگاں نہ جانے دے گا۔ جی ہاں، حضرت عبداللہ بن عامر اموی یقیناً سخی اور کریم انسان تھے اور حلم و کرم میں مشہور تھے۔ کیوں نہ ہوتے؟ جب یہ 3 سال کے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا مبارک لعاب دہن ڈالا تھا اور یہ گٹ گٹ کر کے نوش کر گئے تھے، اور انہیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے اشمیو، تمہارا یہ بچہ اپنی شکل و شباہت میں تمہاری نسبت ہم ہاشمیوں کے زیادہ مشابہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اسے سیرابی و شدابی ادا کی جائے گی، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ یہ فیاض جو ماں کی طرف سے ہاشمی اور باپ کی طرف سے ابشمی تھا، جہاں کہیں بنجر زمین آباد کرتا قدرت خداوندی سے بارشیں اس طرف رخ کر لیتی اور زمین سے پانی کے چشمے ابلنے لگتے، وہاں ہریالی ہی ہریالی ہو جاتی۔ ان کے مویشیوں کے ڈیور وہاں دن رات چرتے چگتے رہتے تھے۔ چنانچہ یہ لاغر اور بیمار شخص لاٹھی کے سہارے ان کی طرف چلنے لگا۔ جب ان کی خدمت میں پیش ہوا تو بمشکل اتنا کہہ سکا، میں بیمار ہوں اور طبیب نے مجھے دوائی دے کر ہدایت کی ہے کہ اسے گائے کے دودھ سے تناول کیا جائے، چنانچہ چند دن کے لیے گائے کے دودھ کا سوال ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عامر اموی نے یہ سنا تو ان کا دل پسیج گیا۔ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگے کہ اے عبداللہ، تو نے اس کے سوال کرنے سے قبل اس کی حاجت کا اندازہ کیوں نہ لگایا؟ اور یوں گویا ہوئے، اے شخص، اس وادی میں میری 700 گائیں چر رہی ہیں، میں نے اللہ کے نام پر تجھے ہبہ کر دی۔ مریض نے یہ الفاظ سنے تو اس کی آدھی بیماری وہیں دور ہو گئی اور خوشی کی وجہ سے اس کا دل زندہ ہو گیا، چہرے پر بشاشت گردش کرنے لگی۔ لیکن بعد میں یہ سوچ کر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دودھ کی بوند بوند کو ترسنے والا یکدم 700 گائیوں کا مالک بن جائے، اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عامر کوئی کہہ کر مکرنے والے نہ تھے اور نہ ہی سستی شہرت کے حریص، بلکہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب مبارک کی ادنا سی کرامت تھی کہ وہ بلا دڑک اس طرح کی بخششیں کرتے تھے اور اپنے مستقبل کی ذرا برابر پرواہ نہ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے پڑوسی
حضرت خالد بن عقبہ کا مکان 90,000 درہم یعنی کم و پیش 45 لاکھ روپے میں خرید لیا تو شام کو اس مکان سے خالد کے بیوی بچوں کے رونے کی آواز آئی، کیونکہ جس گھر میں انسان کی نسلیں زندگی بسر کر چکی ہوں وہ اس کے باسیوں کو یوں پیارے لگتے ہیں جیسے شہد کی مکھیوں کو ان کا چھتا اور بچوں کو ان کی مہرباں ماں پیاری لگتی ہے۔ خالد بن عقبہ کو مالی مجبوریوں نے یہ مکان بیچنے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ وہ اسے بیچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن عامر اموی نے ان کے رونے کی آواز سنی تو اپنے غلام کے ذریعے اس کا سبب معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ وہ اپنا آبائی مکان فروخت ہونے پر رو رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا جاؤ اور انہیں خوشخبری سنا دو کہ مکان بھی ان کا رہا اور 45 لاکھ روپے بھی، نہ میں مکان لوں گا نہ 45 لاکھ روپیہ۔ یہ سن کر خالد بن عقبہ کے گھر والوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی اور جو ابھی رو رو کر برا حال کر رہے تھے وہ مارے خوشی کے لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ عبداللہ بن عامر کی اس طرح کی فیاضانہ بخشوں نے اس غریب اور مریض شخص کو حوصلہ دیا۔ وہ اٹھا اور 700 گائیوں کا ریوڑ ہانک کر لے گیا۔